اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 199 یعنی 89 اور پارہ نمبر 2۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے۔ اور چاند کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ چاند جو ہیں وہ لوگوں کے اوقات کو مقرر کرتے ہیں، اور حج کے اوقات اس سے مقرر ہیں۔ ہر مہینے جو چاند نکلتا ہے نیا تو وہ اس سے نئے مہینے کا تعین ہوتا ہے، اور پھر حج کے جب مہینے آتے ہیں وہ مہینہ چاند دیکھ کر ہی اس کا ذی الحج کا تعین کیا جاتا ہے، اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ چاند کے ساتھ ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یعنی لوگوں کے لیے یہ اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں، جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ یعنی جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کے اندر ان میں سے یہ ایک ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ تو ان آیات میں پھر اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، لیکن اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جنگ کا جواب جنگ سے دیں، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ دینا درست ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے اگلی آیت میں فرمایا 191 نمبر آیت، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ فتنہ کا جو لفظ آیا ہے نا قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں اور ایک معنی آزمائش کے بھی ہیں، تو یہاں پر یہی معنی مراد ہیں ظلم اور تشدد۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی رکھتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں فتنے کا سد باب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں ہے۔
اور آگے پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یعنی کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا اور جہاں کے لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام تو موقوف فرما دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے 3 ہی راستے ہیں، یا وہ اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا پھر جنگ میں قتل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے کہا کہ ان کو اگر یہ باز نہ آئیں تو پھر ان سے لڑو یہاں تک کہ دین جو ہے اللہ کا ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 194 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے مہینے کی حرمت پامال کر دی ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور بعد میں آگے جا کے رجب، تو اگر کوئی ان کی حرمت پامال کرے گا تو تم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے آگے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا تو اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس لیے جہاد کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال خرچ کر کے تیاری کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے تھے سن 6 ہجری میں، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے، یعنی احرام کو کھولنے کے لیے ایک قربانی پیش کی جائے گی، اس کے بعد احرام کو کھول دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک میں یہ ہے کہ قربانی حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے خود بھی فرما دیا کہ اور اپنے سر نہ مڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ حدود حرم میں پہنچ جائے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ یعنی کہ سر منڈوانا جو تھا احرام کی حالت میں جائز نہیں تھا، لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو گئی یا کوئی بیمار ہو گیا تو پھر اس کو سر منڈوانا پڑ گیا تو اب اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے یا 1 بکری قربان کی جائے۔ یہاں پر ہے نا ففدیۃ من صیام، روزے رکھے
صدقہ دے یا قربانی کرے، تو حدیث میں اس کی تفصیل بتا دی۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے تو وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ یعنی بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ جو ہے وہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے بتایا کہ جو بھی کوئی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم حج کے سفر میں زاد راہ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اب یہ جو لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے نا، بعض لوگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لہٰذا جب ہمیں راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا انتظام کریں گے۔ ان توکل کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے ساتھ کھانا وغیرہ لے کر جائیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ جب ان لوگوں میں سے پھر بعض کو راستے میں جب زیادہ ضرورت پڑتی اور انہیں کچھ نہ ملتا تو انہیں دوسروں سے مدد مانگنی پڑنے پر یہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ تو یہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ شریعت کا تقاضا یہی ہے، اور بہترین ذات راہ تو تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ سے یہ ہے کہ آپ اپنا انتظام جب خود کر کے چلیں گے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی بعض حضرات حج کے سفر میں کسی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے فرمایا کہ حج کے سفر میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ یعنی کہ حج کے جو احکام ہیں، مناسک ہیں، وہ سارے کے سارے ادا ہو جائیں، اس کے بعد جو ٹائم ملے اس میں اپنے لیے کوئی روزی کا سامان کرنا، کوئی تجارت کرنا تو وہ جائز ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ یعنی حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے۔ جنہوں نے حج کیا انہیں معلوم ہے کہ جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو راستے میں مزدلفہ کا میدان آتا ہے، وہاں پر رات گزاری جاتی ہے، وہاں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں، تو وہ کنکریاں لے کر وہاں سے آگے پھر مینا میں جاتے ہیں۔ تو اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، اس مزدلفہ کے میدان میں وقوف مطلب ٹھہرا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ وہ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم بھی وہاں سے جب تم اپنے احکام جو ہیں وہاں سے گزرو، روانہ ہو اسی جگہ سے جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے
حدود حرم سے باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، کیونکہ حج کا رکن اعظم عرفات کے میدان میں وقوف ہے نا، تو باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے وہ تو کرتے تھے 9 ذی الحج کو، 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے تھے۔ یہ جو قریش تھے نا، قریش اور جو دوسرے قبیلے جو حرم کے نزدیک رہتے تھے، حرم کے قریب رہتے تھے اور حمص کہلاتے تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ عرفات نہیں جاتے تھے، عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا جب دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، تو قریش جو وغیرہ جو تھے یہ شروع سے ہی مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے نہیں آنا پڑتا تھا، تو اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں، راستے میں نہ ٹھہر جائیں۔ تو اللہ پاک آگے یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر یہ اہل عرب جو تھے جب منی میں جمع ہو جاتے تو کیا کرتے کہ بعض لوگ تو ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ تو یہ اشارہ اسی رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے لیکن چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس وجہ سے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک ہوتی تھی۔ تو اس کا ذکر اگلے جملے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے کہ ذکر اللہ کا کرنا ہے، اپنے آباء و اجداد کا نہیں کرنا۔ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ اپنے آباء و اجداد کا سے بھی زیادہ کرو۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ دعائیں مانگو۔ دعا کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے دعا کرو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب یہی لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو، یعنی یہ 3 دن جو منی میں ہوتے، اللہ نے فرمایا اس میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ پس جو کوئی 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی منی میں 3 دن گزارنا سنت ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے، جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد کنکریاں جو ہیں وہ 10 سے شروع ہوئی ہیں، 10، 11، 12 تاریخ کے بعد اگر کوئی منی سے چلا جائے تو وہ جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے، یعنی 13 کو رکنا چاہے رک جائے، لیکن اگر وہ 12 کو واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب تقوی اختیار کرو، یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا، یعنی جو بھی کام کر رہے ہو وہ اللہ کے تقوی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر حج کے دنوں میں، حج کے مناسک میں، حج کے اعمال میں تقوی کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہے 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ تو اس آیت کے پس منظر میں روایات میں بعض میں آتا ہے کہ اخنس بن شریق نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ تو یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں
کہ نازل تو اس پس منظر میں ہوئی ہیں، البتہ یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں، کیونکہ وہ بھی منافق تھا نا، اس نے اپنے ظاہری ایمان کا اظہار کیا لیکن دل سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دل سے وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ پاک نے 207 نمبر آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک طرف پہلے ان کا ذکر کیا منافقوں کا اور ان کے غلط اعمال کا اور ان کے برے انجام کا، اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو پہلے منافقوں کی جو آیت نازل ہوئی تھی نا، آیت نمبر 204 تھی، وہ بھی وَمِنَ النَّاسِ سے شروع تھی، اور یہاں پر اللہ پاک نے یہ مومنوں کے لیے جو آیت نازل کی وہ بھی وَمِنَ النَّاسِ سے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے نا جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے لیے کھپا دیں، اپنی جانیں بیچ دیں، اسلام کی خاطر کھپا دیں، تو ایسے کئی صحابہ کے واقعات ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ تو ہم چونکہ یہاں پر ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہے، تو بہرحال ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں، اپنا آپ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے آگے آخرت چاہنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ آگے آیت 208 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل۔ یعنی جو دو صفات اکٹھی ذکر کی ہیں اللہ کی، کہ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کافر کو فوری طور پر عذاب میں نہیں کوئی پکڑا جا رہا تو وہ اس سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے سزا دیں گے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ یعنی یہ کافر لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے۔ یہ مختلف کفار تھے نا، اور جو یہود خاص طور پر یہود مدینہ، وہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ تو یہ یہود جو ہیں یہ تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ یہ تورات ہے اور اس کو مانو، اور تم جیسے بات کرتے ہو کلام سے تو اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اس طرح کے مطالبات یہ اپنے نبی سے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کو بھی لے آئے اور ان کا معاملہ ابھی کے ابھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے گا اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا تو اس کی آزمائش کی اصل قیمت ایمان بالغیب ہے۔ اب ایمان بالغیب پر جب یہ نہیں مان رہے تو اب اللہ جب خود ہی ان کے سامنے آ جائے گا، سب نظر آ گیا، فرشتے نظر آ گئے، تو پھر آزمائش کیا ہوئی؟ آزمائش کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، پھر ایمان نہیں ہوتا، پھر فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ اس وقت بھی اگر نہ مانے تو ان کا معاملہ اسی وقت چکا دیا جائے گا۔
تو یہ تو معاملہ تبھی چکانا ہے جب اللہ پاک نے کائنات کو ختم کرنے ہے اور جزا اور سزا دینی ہے۔ یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا 211 نمبر آیت، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں۔ یہ جو یہود ہیں انہیں معلوم ہے، ان سے پوچھ لیں انہیں کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو اور پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ فقرہ دراصل کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ دنیاوی رزق کے لیے اللہ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔